بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 89۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مقدمہ توضیح حصہ 44 فقہ کی تعریف العلم بالاحکام پر صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کا اعتراض کہ الاحکام سے مراد کل ہے یا بعض۔ توضیح تلوی کا مقدمہ چل رہا تھا جس میں فقہ کی دوسری تعریف العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ، اس پر صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کی طرف سے اعتراض تھا کہ العلم بالاحکام میں العلم بالاحکام کا لفظ استعمال کیا ہے، اس سے کل مراد ہے یا بعض مراد ہے اور یا کل واحد مراد ہے یا تہیع مراد ہے۔ جون سی بھی صورت مراد ہے اس پر پھر مصنف نے اعتراض واقع کیا تھا اور اس کی تشریح ہم نے پچھلے اسباق میں آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اس کا جو بقیہ حصہ ہے آج کے سبق میں بیان کریں گے۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا أَجَابَ ابن الحاجب بأن المراد بالأحكام المجموع ومعنى العلم بها التهيؤ لذلك رده المصنف بأن التهيؤ البعيد حاصل لغير الفقيه والقريب غير مضبوط إذ لا يعرف أن أي قدر من الاستعداد يقال له التهيؤ القريب، ولما فسر التهيؤ بكون الشخص بحيث يعلم بالاجتهاد حكم كل واحد من الحوادث لاستجماعه المآخذ والأسباب والشرائط التي يتمكن بها من تحصيلها ويكفيه الرجوع إليها في معرفة الأحكام، رده المصنف بأربعة أوجه۔ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ مراد احکام سے مجموع ہے اور ان کے علم سے مراد اس کے لیے تیار ہونا ہے، تو مصنف نے اس کو اس طرح رد کر دیا کہ تہیع بعید تو غیر فقیہ کو بھی حاصل ہے اور جو تہیع قریب ہے وہ ضبط میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ یہ بات معلوم نہیں ہے کہ کتنی استعداد کو تہیع قریب کہا جائے گا۔ اور جب ابن حاجب نے تہیع کی تعریف اس طرح کی کہ کون شخص بحیث یعلم بالاجتہاد حکم کل واحد من الحوادث، کہ تہیع سے مراد کسی شخص کا اس طور پر ہونا کہ اجتہاد کے ذریعے سے وہ تمام نئے مسائل کا حکم بیان کرے، اس کو معلوم ہو، اور وہ اس وجہ سے کہ کیونکہ وہ تمام مآخذ کو اس نے جمع کیا ہے، تمام اسباب اجتہاد کو اس نے جمع کیا ہے، تمام شرائط اجتہاد اس میں مکمل ہے، جس کے ذریعے سے ان مسائل کا حاصل کرنا ممکن ہے اور ان کی طرف رجوع معرفت احکام میں اس کی طرف رجوع کافی ہے۔ تو مصنف نے اس پر 4 طریقے سے رد کر دیا تھا۔ تو بہرحال مصنف نے بیان کیا کہ آپ احکام سے کل بھی مراد نہیں لے سکتے ہیں، اس کی وجہ بھی بیان کر دی، بعض بھی مراد نہیں لے سکتے، اس کی وجہ بھی بیان کر دی۔ پھر یہ ایک معنی تھا کہ وہ ممکن تھا اور وہ یہ ہے کہ تہیع مراد لیا جائے، تو اس پر مصنف نے رد کیا تھا۔ آپ مراد ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ تہیع بعید جو ہے وہ ہر شخص کو حاصل ہو سکتا ہے، جو بھی محنت کرے آئندہ 10 سالوں میں 20 سالوں میں اس کو تہیع حاصل ہو سکتا ہے، اور تہیع بعید جو ہے وہ ضبط میں نہیں آ سکتا۔ لیکن اگر کوئی تہیع کا یہ معنی بیان کر دے کہ یعلم بالاجتہاد حکم کل واحد، تو اس کا جواب مصنف نے 4 طریقے سے رد کیا تھا۔ نمبر 1 کہ بعض مجتہدین علماء کرام بالاتفاق وہ مجتہد تھے لیکن بعض احکام کا علم ان کو آسان نہیں تھا، تو اگر آپ نے اجتہاد کے شرائط مراد لی ہیں کہ وہ مراد ہوں گے تو پھر تو بہت سارے علماء کرام ہیں وہ اپنی زندگی میں وہ مسائل حل نہیں کیے، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ظاہر کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ دوسری بات کہ اجتہاد میں غلطی بھی تو ہو سکتی ہے، تو اجتہاد میں اگر غلطی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تمام مسائل کا علم نہیں تھا، اور آپ نے کہا کہ تمام مسائل کا علم اس کو حاصل ہو جائے۔ تیسرے طریقے سے اس لیے اس طرح رد کیا تھا کہ بعض جو مسائل ہیں اس میں تو اجتہاد چلتا نہیں ہے، اور آپ نے مسائل کے حل کے لیے اجتہاد کو بیان کر دیا۔ چوتھے طریقے سے اس طرح رد کیا کہ حدود میں اگر مان بھی لیا جائے تو تعریفات میں یہ بات مناسب نہیں ہے کہ علم کو ذکر کیا جائے، اس سے تہیع مخصوص مراد لیا جائے۔ تو بہرحال ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ نے تہیع قریب مراد لیا تھا اور تہیع کی انہیں تعریف کی تھی، مصنف نے ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ پر رد کیا تھا صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ۔
لیکن علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے کہ اس کا جواب ممکن ہے، یعنی ابن حاجب رحمۃ اللہ کی طرف سے جواب وہ دے رہے ہیں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں یمکن الجواب عنها بأن لا نسلم أن عدم تيسر معرفة بعض الأحكام لبعض الفقهاء بالخطأ في الاجتهاد ينافي التهيؤ بالمعنى المذكور لجواز أن يكون ذلك لتعارض الأدلة ووجود الموانع ومعارضة الوهم العقلي ومشاكلة الحق الباطل ونحو ذلك۔ جواب اس طرح ممکن ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ بعض احکام کی معرفت کا آسان نہ ہونا مجتہدین کے لیے، بعض فقہاء کے لیے، یا اجتہاد میں غلطی کا واقع ہونا وہ تہیع مذکور کے منافی ہے، کیونکہ یہ بات تو ہو سکتی ہے کہ یہ جو عارض پیش آ رہا ہو یہ تعارض ادلہ کی وجہ سے ہو، یا معنی کے موجود ہونے کی وجہ سے ہو، یا عقل والی وہم اس کو پیش آ گئی ہو، یا وہ مشکل ہو، وہاں حق باطل کے ساتھ ہم شکل ہو گئی ہو، مشابہ ہو گئی ہو، یا اس کی طرح کا کوئی اور صورت ہو۔ تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں صدر شریعہ رحمۃ اللہ کا جواب دے رہے ہیں علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ کی طرف سے یا شاعرہ کی طرف سے۔ تو نمبر ایک، علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ اگر تہیع سے مطلب تہیع کا یہ معنی مراد ہو کہ وہ مجتہد میں اجتہاد کے شرائط مکمل ہو اور وہ تمام احکامات معلوم کرے، تو پھر بعض علماء کرام نے کیسے بعض احکامات معلوم نہیں کیے، یا اجتہاد میں تو غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ تو دونوں کا جواب علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ یہ دے رہے کہ یہاں جو بعض احکامات فقہا نے معلوم نہیں کیے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو تہیع حاصل نہیں تھا، ان کو ملکہ حاصل تھا، وہ اجتہاد کے شرائط ان میں مکمل تھے، لیکن بعض مرتبہ ایک جو مسئلہ معلوم نہیں کر سکتے فقہاء کرام یا مجتہدین، تو یہ اس مسئلے میں مسائل یا پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں اجتہاد کی شرائط مذکور نہیں ہے، بلکہ دراصل ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ بعض مسائل میں جو دلائل ہے وہ بہت پیچیدہ ہو جاتے ہیں اور اس کا کوئی سرہ نہیں نکلتا، اس کو کوئی یعنی فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ادلہ میں تعارض ہو جاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے واقعی، یعنی مسائل میں ہم دیکھتے ہیں مجتہدین کے سامنے اگرچہ مشکل مسائل آتے ہیں اور وہ تمام مسائل بظاہر مشکل ہوتے ہیں، وہ مجتہدین اس کا حل نکال دیتے ہیں، تعارض کو دور کرتے ہیں، نسخ بیان کر دیتے ہیں، یا مطلق اور مقید پر محمول کر دیتے ہیں، جو اصول فقہ میں ذکر کیے جاتے ہیں، جو تعارض کو رفع کرنے کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دلائل ایسے متعارض ہوتے ہیں کہ کسی ایک طرف رجحان انسان کا نہیں ہوتا، تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ایسی صورت ہوتی ہے یہ اس مسئلے کے مسائل ہے، مسئلے کا پرابلم ہے، اس کا مشکلات ہے، جو مجتہد ہے اس میں کوئی مسائل نہیں ہے، اور یا اجتہاد میں غلطی ہونا وہ بھی اس قسم کی جگہ میں انسان غلط ہو جاتا ہے۔ لیکن اب اگر حاشیہ دیکھ لیں یا دیگر کتابیں دیکھ لیں جو شروحات ہے، اس میں صدر شریعہ رحمۃ اللہ کی طرف سے یہ جواب دیا ہے کہ اسی چیز کے لیے تو مجتہد کو مقرر کیا جاتا ہے، مجتہد کو اسی لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ وہ مشکلات کو حل کرے، اگر یہ مشکل حل نہیں کرتا تو یہ مجتہد کس بات کا ہوا، تو یہ تو پھر دور لازم آ گیا۔ لہٰذا مجتہد کو ہر جگہ کسی نہ کسی طریقے سے فیصلہ کرنا چاہیے، اور یہ بھی ایک تعارض کے وقت بھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو فیصلے کی طرف جانا چاہیے، یا ان میں سے ایک محتاط قول کے بارے میں بتائیں، یا کسی نہ کسی ترجیحات، کوئی نہ کوئی ترجیح ضرور ہوگی جس کی وجہ سے اس کو فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو اگر یہ فیصلہ نہیں کر سکتا تو ممکن ہے کہ اس میں اجتہاد کے آلات تہیع موجود نہ ہو۔ آگے فرماتے ہیں ولا نسلم أن شيء من الأحكام التي لم يرد بها نص ولا إجماع يكون بحيث لا مساغ فيه للاجتهاد ويدل عليه حديث معاذ رضي الله عنه حيث اعتمد الاجتهاد برأيه فيما لا يجد فيه النص ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن محل للاجتهاد۔ یہ بھی تسلیم نہیں کرتے کہ احکام میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جس میں نص نہ وارد ہوا ہو، نہ اجماع بھی وارد نہ ہوا ہو، اور اس میں اجتہاد کی گنجائش بھی نہ ہو۔ اس بات پر معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث دلالت کرتی ہے کہ انہوں نے اپنے رائے کے اجتہاد پر اعتماد کیا ان جگہوں میں جس میں نص وارد نہ ہوا ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر یہ نہیں فرمایا کہ اگر اجتہاد کی گنجائش نہ ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے، پھر
اوپر ہم نے یہ بتایا کہ بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں جیسے میں اجتہاد نہیں چلتا، تو اس کا حکم پھر اور آپ نے تعریف میں یہ لفظ استعمال کر دی کہ اس میں اجتہاد کی گنجائش ہو، اور اس میں اجتہاد کے آلات مکمل ہو، اجتہاد کے لیے وہ تیار ہو. تو بعض مسائل میں تو صرف اجتہاد چلتا بھی نہیں ہے، تو کیسے یعنی یہ فقہ کی تعریف مکمل ہو گئی. تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ ایسے مسائل ہوتے ہی نہیں جس میں نص وارد نہ ہو اور اس میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو. اس بات کے لیے وہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن بھیج رہے تھے، یہ حدیث بار بار آپ کے سامنے آئی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بما تقضی معاذ، آپ کس طریقے سے فیصلہ کریں گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اقضی بکتاب اللہ، میں کتاب اللہ کا پر فیصلہ کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کتاب اللہ میں نہ ہو تو پھر کس طریقے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں کہ اقضی بسنت نبی ہی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر فیصلہ کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، اگر وہ بات کتاب اللہ میں بھی نہ ہو، سنت رسول میں بھی نہ ہو، تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا اجتہد برأیی ولم آلو، میں اجتہاد کروں گا اور فیصلہ کروں گا. تو امام تفتازانی رحمۃ اللہ اس طریقے سے استدلال کرتے ہیں. تو گویا جتنے بھی مسائل ہیں وہ ان تین میں منحصر ہے، یا تو وہ کتاب اللہ میں ہوں گے، یا سنت نبی میں ہوں گے، یا پھر اجتہاد کے ذریعے سے وہ حل ہوں گے. تو آپ نے جو یہ کہا ہے کہ اس میں نص بھی وارد نہ ہوا ہو، اس میں حدیث بھی وارد نہ ہوا ہو، اور اس میں پھر اجتہاد کی گنجائش بھی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اگر یہ صورت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھ لیتے کہ اگر وہ مسئلہ ایسا ہو کہ اس میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو تو کیا کریں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ایسی کوئی صورت ہے ہی نہیں جس میں اجتہاد کے ذریعے سے وہ حل نہ ہوتا ہو. تو اگر شروحات ملاحظہ کیے جائے تو اس میں یہ جوابات دیے گئے ہیں کہ یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے اگلے کی بات کے بارے میں نہیں پوچھا، تو اس وجہ سے نہیں پوچھا کہ اس کا چونکہ کوئی حل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا نہیں. اور ظاہر ہے اس میں وہ اس زمانے میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مراجعات کرتے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، تو لہٰذا ان سے اس کا حل دریافت کر لیتے تھے. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ پوچھنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ بعض مسائل ایسے نہیں ہوتے جس میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو. آگے فرماتے وَلَا نُسَلِّمُ عَلَّا دَلَالَةَ لِلَّفْظِ الْعِلْمِ عَلَى التَّحَيُّعِ الْمَخْصُوصِ فَإِنَّ مَعْنَاهُ مَلَكَةٌ يَقْتَدِرُ بِهَا عَلَى إِدْرَاكِ جُزْئِيَّاتِ الْأَحْكَامِ وَإِطْلَاقُ الْعِلْمِ عَلَيْهَا شَائِعٌ زَائِعٌ فِي الْعُرْفِ كَقَوْلٍ فِي تَعْرِيفِ الْعُلُومِ عِلْمُ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ الْمُحَقِّقِينَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ هَذِهِ الْمَلَكَةُ وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا الثَّنَاءُ عَلَى نَفْسِ الْإِدْرَاكِ وَكَقَوْلِهِمْ وجہ الشبہ بین العلم والحیات کونہما جہت الادراک. اسی طرح علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ لفظ علم کی دلالت تحیع مخصوص پر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ملکہ جس کے ذریعے سے انسان احکام کی جزیات پر قادر ہو، کے ادراک پر قادر ہو. اور علم کا اطلاق اس پر شائع اور ضائع ہے عرف میں، جیسے کہ علماء کرام کا قول علوم کی تعریف میں فلاں فلاں چیز کا علم. تو محققین فرماتے کہ اس سے یہی ملکہ مراد ہے. اور اسی طرح اس کو صناعت کہتے ہیں نہ کہ نفس ادراک کہتے ہیں. اور اسی طرح ان کا قول کہ علم اور حیات میں مشابہت کی وجہ یہ ہے کہ وہ ادراک کی دو جہت ہے. اوپر علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے یہ کہا تھا کہ اگر مان بھی لے کہ یہ یعنی فقہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو اس بات کا ملکہ ہو کہ وہ تمام احکامات نکال لے، تو یہ جو ملکات ہے اور معانی ہے اس کو تعریفات میں ذکر کرنا مناسب نہیں ہے. تعریفات میں جو ملکات ہے، استعدادات ہے، وہ اس کو ذکر نہیں کیا جاتا، بلکہ خارجی متعین چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے. اور جو ملکات ہے وہ معنوی ہوتی ہے تو اور وہ تحیع مخصوص ہوتا ہے، تو اس کو ذکر کرنا مناسب نہیں ہے. تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ اس کا بھی جواب دیتے ہیں کہ آپ کو کس نے کہا کہ لفظ علم کا اطلاق تحیع مخصوص پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ ملکہ جس کے ذریعے سے فلاں علم کے احکامات کی جزیات کا ادراک وہ آدمی کر سکے، اور یہ اس پر علم کا اطلاق اس پر
شائع و ضائع ہیں. مثلاً ہم علم النحو کس کو کہیں؟ علم النحو کی تعریف تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جس میں جملہ بنانا آ جائے اور کلمے کا آخر معلوم ہو. تو دو چیزیں ہم ذکر کرتے ہیں. یہ تعریف تو زبردست تعریف ہے، یعنی یہ تعریف درست تعریف ہے. لیکن علم النحو کی یہ تعریف بھی ذکر کی جاتی ہے کہ اس کی استعداد اتنی بنی ہو کہ وہ عربی کا جملہ بنا سکے اور عربی کے اعراب کو درست کر سکیں. تو اس طرح کی یعنی تعریف بھی کی جا سکتی ہے. تو علامہ تفتزئی رحمۃ اللہ دو طریقوں سے یہ بات ثابت کی ہے کہ علم کا اطلاق تہیع مخصوص پر ہوتا ہے. جیسے علماء کرام کا قول علوم کی تعریف میں علم و قضا و قضا، فلاں فلاں چیز کا علم. تو یہاں محققین علماء کرام یہ دیتے ہیں کہ یہاں مل کا مراد ہوتا ہے، اور صناعت بھی اس کو کہتے ہیں، نہ کہ نفس ادراک. کیونکہ اگر نفس ادراک ہو تو پھر علم العلوم ہو جائے گا جو مناسب نہیں ہے. لہٰذا وہاں مل کا ہی مراد لے لیں گے تاکہ یہ درست ہو جائے. تو اس طریقے سے وہ استدلال کرتے ہیں. لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس وقت ہم مل کا مراد لیں گے جب کہ علم کا اطلاق مطلق ہو. لیکن اگر علم کو آپ کسی اور چیز کے ساتھ مقید کریں جیسے علم بالاحکام، تو وہاں پھر آپ کو خارج میں مشخص چیزیں ذکر کرنی ضروری ہوگی. اس میں مل کا مراد نہیں لے سکتے ہیں، استعداد مراد نہیں لے سکتے ہیں. دوسرا اس طریقے سے استدلال کرتے ہیں کہ علماء کرام نے کا یہ جملہ ہے کہ وجہ شبہ بین العلم والحیات، کہ علم اور حیات کے درمیان مشابہت کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں ادراک کی جہتیں ہیں. پہلے اس اصل بات کو سمجھتے ہیں کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے، پھر اس سے استدلال کو واضح کرتے ہیں. ایک علم ہے اور ایک زندگی ہے. تو علم اور زندگی میں مشابہت ہے. علم و حیات میں اس وجہ سے مشابہت ہے کہ دونوں کے ذریعے سے ادراک ہوتا ہے. علم کے ذریعے سے بھی بہت ساری چیزوں کا ادراک ہوتا ہے. اس طرح زندگی، حیات اگر انسان کی زندگی میں ہو تو اس میں بھی انسان کو ادراک ہوتا ہے. تو علماء کرام نے کہا ہے کہ علم اور حیات کے درمیان مشابہت اس وجہ سے کہ یہ ادراک کی جہت ہے. تو یہاں آپ دیکھ لیں علم پر ادراک کا اطلاق ہوا ہے. کونہما جہت الادراک، یعنی علم اور علم بھی ادراک کی جہت ہے. تو لہٰذا یہاں علم سے مراد ہم استعداد لے لیں گے، ورنہ وہ پھر ادراک کی جہت ہے. تو پھر اگر اس سے ادراک مراد لیں گے تو ادراک کی کیسے جہت ہوئی. تو لہٰذا ہم یہی مراد لیں گے کہ علم سے مراد استعداد ہے اور وہ ادراک کی جہت ہے. تو یہ پھر معنی درست ہو جائے گا. لیکن اس کا جواب یہ دیا ہے کہ علم سے مراد یہاں چونکہ علم مطلق آیا ہے لہٰذا اس وجہ سے اس کا معنی استعداد آپ لے سکتے ہیں. لیکن جہاں علم کے ساتھ متعلق ذکر کیا جائے، علم بالاحکام ذکر کیا جائے، تو وہاں پھر آپ علم سے مراد